بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمود کانفرنس 14 اکتوبر کو پشاور میں منعقد ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق 14 اکتوبر کو پشاور میں مفتی محمود کانفرنس منعقد کرنے کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی عہدیداروں کو 2 ستمبر سے 17 ستمبر تک اضلاع کا دورہ کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات عبدالجلیل جان کے مطابق صوبائی مجلس عمومی کے 2 روزہ اجلاس کی صدارت صوبائی امیر سینیٹر مولانا عطاء الرحمن نے کی، جس میں صوبائی ناظم عمومی مولانا عطاء الحق درویش سمیت دوسرے عہدیدار بھی شریک تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی عہدیدار اضلاع کے دورہ کریں گے اور صوبائی امیر اور ناظم عمومی مجلس عاملہ کے ارکان کے ہمراہ 2 ستمبر کو لکی مروت میں ڈیرہ ٹانک، بنو اور لکی مروت کی تنظیموں اور تحصیل عہدیداروں سے خطاب کریں گے، جبکہ 3 ستمبر کو ہاٹ، کرک، ہنگو اور 6 ستمبر کو چکترا میں مالاکنڈ ڈویژن، چترال، دیر بالا، دیر پائیں، سوات، بونیر اور 7 ستمبر کو مردان میں ثوابی، چارسدہ اور نوشہرہ کا دورہ کریں گے۔ الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جمعیت علماء ہند اور ملت کے لیے ایک بڑا خسارہ، موصوف جیسی صفات کا حامل اب کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جناب گلزار اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی کم عمری میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہوئے اور اپنی پوری زندگی ملک و ملت کی خدمت میں صرف کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مہاراشٹر جمعیت علماء کے روح رواں حکیم اعظمی صاحب مرحوم تھے۔ اسی زمانہ میں 1955 عیسوی میں دینی تعلیمی کنونشن کا انعقاد ممبئی میں ہوا تھا، جس میں مرکزی دینی بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح اعظمی صاحب کی خدمات تقریباً 65 سال پر محیط ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آخرت کی کامیابی جمعیت علماء ہند کے ساتھ منسلک رہنے میں ہے۔ اس درمیان بہت سے نشیب و فراز رونما ہوئے، مگر ان کے پائے استقامت میں ذرا بھر لغزش نہیں آئی۔ صداقت، حق گوئی، حق شناسی اور بے باکی ان کا طرۂ امتیاز تھا۔ وہ عالم نہیں تھے، لیکن عالموں کی صحبت نے ان کا مزاج عالمانہ بنا دیا تھا۔ ملک میں دہشت گردی کے الزام میں جب نوجوانوں کی اندھا دھند گرفتاریاں ہونے لگیں اور ان مظلوموں کے سایہ سے بھی لوگ دور بھاگنے لگے، مقدمات کی پیروی تو دور کی بات، لوگ خبرگیری سے بھی کترانے لگے۔ ان حالات میں میری درخواست پر جناب گلزار احمد اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمر ہمت باندھی اور دہشت گردی کے الزام میں جیل کی سلاخوں میں قید نوجوانوں کی مقدمات کی پیروی کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے وکلاء کی ٹیم تیار کی اور پورے ملک میں مظلومین اور محروسین کی امداد اور دادرسی میں کوئی کمی نہیں کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں باعزت بری ہوئے اور ہزاروں ضمانت پر رہا ہو کر اپنے اہل و عیال کی خبرگیری کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کے یہ کارنامے انشاءاللہ تعالی ان کی مغفرت اور ترقی درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ میں ورثاء اور اعزاء و اقرباء سے تعزیت کرتا ہوں اور ملت کے بہی خواہوں نیز جماعتی احباب سے مرحوم کے لیے مغفرت اور ترقی درجات کی دعا کی درخواست کرتا ہوں، نیز مرحوم کے نعم البدل کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اقتصادی کمیشن نے غیر معیاری اور غیر قانونی ادویات کی درآمد روکنے کے لیے پالیسی کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادیات ملا عبدالغنی برادر اخند کی زیر صدارت اقتصادی کمیشن کا اجلاس آج مرمرین پیلس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں افغانستان کی قومی ترقیاتی کی تشکیل پر جامع بحث کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اقتصادی کمیشن کے رکن وزارتوں اور اداروں سے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے، جس کی سربراہی نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور آفس اور سیکرٹری شپ وزارت اقتصادیات کے پاس ہوگی۔ کمیٹی تمام سرکاری اداروں کے طریقہ کار اور منصوبوں کے مطابق تیاری کے بعد اس اسٹریٹجی کا مسودہ منظوری کے لیے اقتصادی کمیشن کو پیش کرے گی۔ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں وزارت پانی و بجلی کی سربراہی میں نائب وزیر اعظم آفس کے نمائندے سمیت وزارت زراعت، آبپاشی اور لائیو سٹاک، مائنز و پیٹرولیم اور خزانہ کی مشترکہ طور پر تشکیل دی گئی۔ ایک کمیٹی کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ کچ کی ڈیم سے متعلق ایکوائر کی گئی اراضی کے معاملات
باقی زمینوں کے حصول اور تصرف اور ڈیم میں تلچھٹ کی وجہ سے اس کی صفائی کی فیزیبلٹی کا جائزہ لینے کے لیے اس علاقے کا دورہ کرے اور اپنی رپورٹ اکنامک کمیشن کو پیش کرے۔ علاوہ ازیں اس اجلاس میں بینک آف افغانستان کی سربراہی میں وزارت خزانہ اور کانوں اور پیٹرولیم کی مشترکہ طور پر تشکیل دی گئی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ملک سے سونے کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے سوناروں کی یونین کے نمائندوں کے ساتھ مل کر جامع تحقیقات کرے اور اس حوالے سے اپنی رپورٹ اکنامک کمیشن کے ساتھ شیئر کرے۔ اجلاس کے اختتام پر غیر قانونی ادویات کی درآمد اور سمگلنگ کی روک تھام کے طریقہ کار کی منظوری بھی دی گئی۔ اس طریقہ کار کے نفاذ کے لیے وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، قومی دفاع، صنعت و تجارت کے نائب سربراہوں کی سطح پر ایک مشترکہ کمیٹی اور نیشنل فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی سربراہی میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹیلیجنس کو عمل درآمد کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہم نے عہدے کے لیے قربانی نہیں دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے صوبہ روزگان میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کے مجاہدین نے گزشتہ 20 سالوں میں اپنے مقام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، بلکہ انہوں نے یہ قربانیاں اسلامی نظام کے قیام اور خدا کے قانون کے نفاذ کے لیے دی ہیں۔ انہوں نے افغان عوام کی خدمت کو امارت اسلامیہ کی اہم ذمہ داری اور فرض قرار دیا اور اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 20 سال کے جہاد کی کامیابی کا راز افغان مجاہدین کی قربانیوں اور عوام کے صبر کا نتیجہ ہے اور انہوں نے ان کی قربانیوں اور صبر و استقامت کی تعریف کی ہے۔ وزیر داخلہ نے امارت اسلامیہ کے حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 20 سالہ جہاد میں اس صوبے کے عوام اور مجاہدین نے بھی بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ایک غیر ملکی کمپنی کا افغانستان میں مختلف ذرائع سے بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کا معاہدہ۔ تفصیلات کے مطابق پانی و توانائی کے وزیر ملا عبداللطیف منصور نے آج SKM ہواسلیک ایلومینیم کمپنی کا مختلف ذرائع سے بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم میں سرمایہ کاری کے مقصد سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر عباس رسول زادہ فرساد کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت پانی و توانائی کے وزیر نے معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے افغانستان میں پانی اور توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سرمایہ کاری کے لیے زمین فراہم کرنے میں کمپنی کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس وزارت کے تعاون کے بارے میں یقین دلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کے عہدیداروں نے افغانستان کے 34 صوبوں میں مختلف منصوبوں بالخصوص پانی اور توانائی کے منصوبوں پر عمل درآمد میں سرمایہ کاری کے لیے بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی یروشلم میں یہودی بستیوں کی بھرمار کے نئے منصوبے کی شدید مذمت۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی اتھارٹی نے مشرقی یروشلم کو ترقی دینے کے نام نہاد اسرائیلی منصوبوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے آزاد فلسطینی ریاست کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس کی تعمیر و ترقی کی آڑ میں آبادکاری کے لیے $1 ارب کا اسٹریٹجک پلان تیار کیا ہے۔ اس منصوبے پر ایک بیان میں فلسطینی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اس کا مقصد یروشلم میں یہودیوں کو بسانے کی سرگرمیوں کو تیز کرنا اور تمام شعبوں میں اس کے القدس کی خصوصیات کو تبدیل کرنا ہے۔ فلسطینیوں کی قدرتی آبادی میں اضافے کو محدود کرنا، فلسطینی اسکولوں پر اسرائیلی نصاب کو نافذ کرنا اور یہودی آبادکاری کو پھیلانا شامل ہے۔ ہم القدس کو یہودیوں کے تازہ اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ القدس کے حوالے سے اسرائیل کے منصوبوں کا مقصد شہر کو اسرائیل میں ضم کرنا اور اس کے سیاسی مستقبل کو یک طرفہ طور پر حل کرتے ہوئے اسے اسرائیلی ریاست کا حصہ بنانا ہے تاکہ مستقبل میں القدس کو کسی بھی قسم کے مذاکرات سے الگ کیا جا سکے۔ اس منصوبے کے واضح توسیع پسندانہ اور نسل پرستانہ استعماری مقاصد ہیں۔ اسے فلسطینیوں کی زمینوں کو ضبط کرنے کے عمل کو مزید تیز کیا جائے گا۔